बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर ये है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ के नाम एक ख़त लिखा और पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स ने सिक्योरिटी ज़राए को कोट करते हुए इसका जवाब भी पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पर नशर किया। इमरान खान का नाम नहीं लिया गया बल्कि बानी पीटीआई कहकर पुकारा गया और कहा कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं या किसी किस्म की बात करनी है तो भाई हमारे पास मत आइएगा, पाकिस्तान की सियासी जमातों से बात करें, मेज़ लगा, आप उस पर बैठना चाहते हैं तो बैठ जाएं। अलबत्ता हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है और ना ही हमें कोई शौक़ है कि हम आपसे बात करें। लेकिन व्यूअर्स, हालात इतने सादा नहीं और ना ही पाकिस्तान की आवाम अब इतनी सादी रही। बैकग्राउंड के ऊपर मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से वो लोग जो माजी में पैगाम लेकर इमरान खान के पास गए, वो आज भी ये कहते हैं कि 99% हम मुज़ाकरात के करीब हैं और कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हमें बहुत जल्दी नजर आएगा। आज पाकिस्तान के अंदर कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, जहां सिक्योरिटी ज़राए ने जवाब दिया इमरान खान के इस खत का कि हमें कोई खत मौसूल नहीं हुआ, वहीं पर एक बड़ा अपोजिशन का अलायंस बन गया है। लेकिन व्यूअर्स, उससे पहले इमरान खान ने अडाला जेल में जो गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू की पाकिस्तान की जो सियासत है इस पे किस किस्म का असर हम आने वाले दिनों में देख रहे हैं। अब देखें, ये जो जंग थी और जो लड़ाई है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, अब एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई है जहां पर अब पाकिस्तान की आवाम को इस बात का फैसला करना है कि मुल्क को क्या इसी तरह चलाया जाएगा या फिर जमहूरी कुव्वतों के हवाले पाकिस्तान को करना है। खान साहब ये कहते हैं कि मैंने कल अपने ख़त के ज़रिए पाकिस्तान में फ़ौज और आवाम के दरमियान बढ़ती हुई खलीज की वजूहात की निशानदही की थी। इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत क्या है कि आर्मी चीफ के नाम लिखे गए मेरे ख़त की जो जितनी भी उसके अंदर गुफ्तगू है और नकात को जहन में रख कर इदारों को अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर नज़रसानी करनी पड़ेगी, वरना रोज़ बरोज़ बढ़ती खलीज पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान के अंदर तमाम टेलीविज़न चैनल्स आपको मुल्क की एक्सपोर्ट्स के बारे में नहीं बताते। पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत की गलतियों की निशानदही करता हुआ आपको पाकिस्तान का मीडिया नज़र नहीं आएगा। समेत हमारे जी, हम भी सारा दिन बैठकर इस लड़ाई की मुकम्मल कहानी आपके सामने रखते हैं। तो काम कौन करेगा जब मीडिया निशानदही नहीं करेगा? हुकूमत जान अपनी छुड़ाएगी, छुप कर हुकूमत कर रहे हैं और जब आपको हुकूमत फॉर्म 47 की मिल जाती है तो फिर आप अपनी बका की जंग लड़ते हैं। आपको पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ आप अपने मरूसी किरदारों और ये जो सियासत की विरासत है मरूसियत के जरिए चलती है, इसे आपने कैसे बचाना है। इसके पीछे तमाम वो ख़ानदान जिनके बड़े बुजुर्ग जो हैं वो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में है, वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि आने वाली नस्लों का इक़्तिदार किसी तरह कायम किया जा सके। सर, पाकिस्तान की आवाम आपको कहीं नजर नहीं आएगी और यही वो निकात थे जो इमरान खान ने बड़ी तफसील के साथ पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को मुखातिब करते हुए कहे। लेकिन जवाब उधर से आता है कि भाईजान, हमने आपका खत ही नहीं पढ़ा, ना हमें मौसूल हुआ और ना हमें ज़रूरत है। अभी फैसला पाकिस्तान की आवाम को करना है कि 77 वर्षों में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जहां पहले दिन खड़ी थी आज भी वहीं पर खड़ी है और किंग पार्टीज बनती रहेंगी। पाकिस्तान में सियासी घरानों का साथ इनको हासिल रहेगा, ताकत इनके पास है, सियासी घराने इनकी प्रॉक्सीज बनेंगे और पाकिस्तान की आवाम का शिकार किया जाएगा। ये शिकारगाह, शिकारी भी वही पुराना है और शिकार भी वही पुराना है। खान साहब ये भी कहते हैं कि एजेंसियों का काम सियासत में मुदाखलत नहीं है। इदारे अगर सियासी इंतकाम की बजाय अपने फ़र्ज की अदायगी पर तवज्जो दें तो अवाम में उनका वकार खुद ब खुद बढ़ेगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि यार हमारे पाकिस्तान के कुछ इदारे ऐसे हैं जिन पर बात करना ये मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ है। और अगर आप डेरन बेटी की गुफ्तगू को सुने जो उसने कल अपने एक इंटरव्यू में, जिसका जिक्र मैंने बड़ी तफसील के साथ आप दोस्तों के साथ किया, वो कंपैरिजन ये करता है डीप स्टेट का। अमेरिका के अंदर क्या हुआ, नेशनल सिक्योरिटी के नाम के ऊपर आप लोगों पर पाबंदियां लगाते हैं, लेकिन उसने बड़ी तफसील के साथ बताया कि ये जिसे नेशनल सिक्योरिटी कहते हैं, ख़ानदान कुछ यहाँ पर काबिज हैं और फिर उसके अंदर क्या है, करप्शन है। उसके अंदर आपको क्या नज़र आएगा, उसमें आपको कुछ मखसूस लोग नज़र आएंगे जो पॉलिसीज़ को मुरतब करते हैं और यही लॉ ऑफ द लैंड है। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। फिर इमरान खान ने
जिस तरफ इशारा किया, आपको यही सूरत-ए-हाल पाकिस्तान के अंदर भी नजर आएगी। खान साहब ये कहते हैं कि कल भी मैंने अपने खत में नादीदा कुव्वतों की जानिब से अदालती अहकामात को हवा में उड़ाकर बुशरा बेगम की मुझसे मुलाकात रुकवाने से आगाह किया। आज एक मरतबा फिर अदालत के अहकामात और सुपरिटेंडेंट के बयान के बावजूद मेरी अहलिया की मुलाकात मुझसे नहीं होने दी गई, जिसके पीछे उन्हीं का हाथ है जो कानून को जूते की नोक पर रखते हैं और खुद को आइन से बालातर समझते हैं। सर, यहाँ पे ना इस मुल्क के अंदर एक SHO, उसका अगर आप एतमाद देखें तो उस वीडियो को जरा जाकर दोबारा रिविजिट करें, जिसमें वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर मसमार कर दूंगा, मैं तुम्हारे बाप को उठा कर ले जाऊंगा। अगर किसी ने ये जो पाकिस्तान में बसंत वाला जो एक सिलसिला शुरू हुआ और ये आपको वो ऐलान करता हुआ नजर आएगा, यानी इस निज़ाम के अंदर एक SHO की हैसियत क्या है, अगर उसके पीछे हाथ होगा तो वो सबसे बड़ा आपको ताकतवर इंसान नजर आएगा। तो जस्ट इमेजिन करें, ये इस जो दर्जा बंदी है ताकत की, अगर SHO ऐसे मकाम पर मौजूद है तो उससे ऊपर जो लोग हैं वो कहाँ आपको मिलेंगे। बुशरा बीबी के हवाले से व्यूअर्स ये भी बताया जाता है कि खान साहब ने ये सवाल पूछा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज टेलीविजन के ऊपर बाकायदा कन्फ्रंट किया गया है जुनैद अकबर को, कि अली अमीन गंडापुर से खान साहब ने पूछा कि जो सज़ा हुई है, यानी बुशरा बीबी को दोबारा गिरफ्तार किया गया, इसमें शायद किसी एक का हाथ है। अब वो एक कौन है, ये सवाल अली अमीन गंडापुर से हुआ। बुशरा बेगम एक घरेलू खातून, उनको सिर्फ और सिर्फ मुझ पर दबाव डालने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। उनको पहले भी 10 महीने जो जेल में आपने रखा और अभी भी वो कैद तन्हाई में है, और उनकी मुझसे मुलाकात की इजाज़त ना देना बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। सियासी इंतकाम की गर्ज से ख़वातीन की हुर्मत पामाल करना इस मुल्क की तारीख में एक नई रीत है, जिसका सेहरा इस वस्ताई रजीम और इसके आलाकारों के सर है। ख़वातीन का तकद्दुस पामाल करना हमारी माशरती और इखलाकी अक़दार के मुनाफी है। हमारी ख़वातीन के घर तोड़े गए, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उनको गिरेबानों से पकड़कर घसीटा गया। और सर, ये विजुअल्स आपको आज भी पाकिस्तान के मीडिया पर मिलेंगे। एक ऐसे माशरे में जहां ख़वातीन पहले ही सियासत में हिस्सा लेने से घबराती हैं, ये सब करके उनके हौसले पस्त करना इंतहाई बेशर्मी की बात है। और इस आलिया हमजा इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। आलिया हमजा ने एक नई रिवायत कायम की है, यास्मीन राशिद साहिबा ने एक नई रिवायत कायम की, और खतीजा शाह या बाकी वो तमाम लोग जिन्हें जेल में रखकर आप ये समझते थे कि आप तोड़ लेंगे, वो कामयाब नहीं हो सके। मैं आपको ये भी खबर दूं, रऊफ हसन साहब ने खत के बारे में कुछ बातें कही, क्योंकि आज ये भी पाकिस्तान में बहस चल रही थी कि जनाब खत तो आया नहीं, ना उनको मौसूल हुआ, तो आप किस खत की बात कर रहे थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी इसका जवाब दिया कि खत ओपन है और ओपन लेटर फिजिकली डिलीवर करना मकसूद नहीं होता है। मैंने कल भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अब ये ओपन लेटर है, भेजा गया, कैसे ये मौसूल हुआ, तो आज इसकी कन्फर्मेशन आ गई कि जनाब ये एक खुला ख़त था, ओपन लेटर था, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के नाम ये लिखा गया, और अदम इस्तेहकाम की 6 वजूहात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से ये पेश की गई। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जवाब दे दिया कि भाई आप हमारे से बात ना करें और जाएं पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं आप उनसे बात करें। लेकिन अली बिन गंडापुर के हवाले से राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, चूँकि हुकूमत पहले से परेशान थी कि इनकी बात हो रही है, इरफान सदीकी साहब की अगर आप गुफ्तगू सुनें तो वो आपको ये पैगाम बार बार देते हुए नजर आएंगे कि क्या गुफ्तगू हुई, किससे हुई, कितनी देर ये बैठे रहे, हमें सब मालूम है। और अगर आपने उन्हीं से बात करनी है तो दरवाज़ा एक खोलें, ये बार बार आप नए दरवाजे क्यों खोलते हैं। अगर बात हमारे से करनी है तो हमारे से करें। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत भी PTI के साथ बात करना चाहती है, उन्हें एंगेज करना चाहती है, नताइज जो भी निकलें, लेकिन ये पैगाम उनकी तरफ से था जो इनको हैंडल करते हैं और ये मेज़ पर बिठाना चाहते हैं। व्यूअर्स, जो हुकूमती सफ़ों में आपको एक खौफ नज़र आएगा ना, इसका कहीं ना कहीं एक तासुर हमें राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू से भी नज़र आ रहा है। राना साहब ने अली बिन गंडापुर का इंटरव्यू सुना होगा ना। अब उनसे ये सवाल हुआ कि मैंने जो अली बिन गंडापुर कह रहे हैं कि जनाब 80% बातें तय हो गई, फिर उन्होंने 99% बातों का जिक्र किया, तो ये ज़रूर बता दें कि ये बातें किससे तय हो रही हैं। मोहम्मद जुबैर साहब जब गए रात की तारीकी में जनरल बाजवा को मिलने के लिए, तो उस वक्त आपने नहीं बताया था, फौज ने बताया था कि आप हमारे पास मत आएँ और बात जो है वो आपसे नहीं होगी। और फिर आपकी जमात को ये कहना पड़ गया कि दिन की रोशनी में मिला करो भाई और हमें बताकर मिला करो। जितनी डीलें नवाज शरीफ साहब ने और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी ने
آپ کے اتحادیوں نے، شہباز شریف نے یا باقی لوگوں نے کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے؟ کیا یہ دن کے اجالے میں ہوئی یا پاکستان کی عوام کو بتا کر ہوئی؟ اور جو گارنٹیز اور پاکستان کی عدالتوں سے جس طرح دونوں بھائیوں کو نکالا گیا، کیا یہ بھی ڈیل قوم کو بتا کر ہوئی؟ اور جب رابطے ہوتے ہیں نا رانا صاحب تو پھر بتائے نہیں جاتے، رابطے ہو جاتے ہیں اور پھر جب وقت گزرتا ہے تو کوئی اپنی کتاب میں آپ کو پھر بتاتا ہے کہ نواز شریف کی سزا کے حوالے سے ایک آرمی چیف نے اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کی ملاقات کروائی امریکی صدر سے، اور وہ ملاقات واش روم میں ہوتی ہے۔ تو پھر یہ وقت گزرنے کے ساتھ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اب یہ 80% ہے، 99% ہے، لیکن علی امین گنڈا پور آپ کو پرعزم نظر آئیں گے کہ یہ ایک بریک تھرو ہونے جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب ناموں کا تقاضا کر رہے ہیں، لیکن پھر ایک چیز بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان کے اندر جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی نا، عام طور پہ انڈائریکٹ تنقید کی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف پر، اور پھر وہ لوگ جو ان کے بیانیے کو لے کر چل رہے ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ کچھ شخصیات کا نام باقاعدہ لیا نہیں جاتا لیکن اشارہ ضرور دے دیا جاتا ہے، لیکن آج جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں آپ کو کسی قسم کا ایسا تاثر جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ کہیں نہ کہیں بریک تھرو ہو رہا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف نا ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ ہے جی کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں اور شخصیات اب اکٹھی ہو گئی ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے شاید اس کو بھی نوٹ کیا ہوگا، اور شاہد خاقان عباسی، جنید اکبر، علی امین گنڈا پور تو خیر نہیں تھے، اس کے ساتھ ساتھ اسد کیسر ہیں، باقی لوگ آپ کو مولانا کے گھر نظر آئے۔ اب بیساکھی ہٹے گی، اس کی کنفرمیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ یعنی 2 ایونٹس ہوئے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ وہ جاوید لطیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت بیساکھیوں پر چل رہی ہے، جس دن یہ بیساکھیاں گر گئی یہ حکومت بھی اسی وقت گر جائے گی۔ کبھی سولینز کا حصہ زیادہ ہوتا تھا، آج سولین کا حصہ کم ہے، سب سے کم ہے، اور حکومت کے پاس سادہ اکثریت نہیں۔ بیساکھی ہٹے گی تو کیا انجام ہوگا؟ اچھا ایک اور بھی بات ہے، ماضی کے اندر سولینز کا اگر حصہ زیادہ ہوا کرتا تھا تو اس میں اپوزیشن بھی شامل تھی، لیکن یہاں پر 2 جماعتوں کو ملا کر آپ نے حکومت پہ بٹھا دیا اور ساتھ ان کے دیگر جماعتیں، تو آپ کو ایک بڑی اپوزیشن اس طرح سے نظر نہیں آتی۔ ماضی میں ایک جماعت اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومت کر رہی ہے تو ایک بڑی اپوزیشن آپ کو نظر آتی تھی مختلف سیاسی جماعتوں کی، لیکن وہ نمبرز 2/3 یا سادہ اکثریت سے پھر بھی کم ہوتے تھے۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ اپوزیشن کے نمبرز ویسے نہیں ہیں پاکستان کے اندر۔ یہ جو آئینی ترامیم کی کروائی گئی، اوبیسلی نمبرز انہوں نے پورے کیے، تو یہ بھی ایک اس کے اندر انتہائی اہم فینومینا ہے۔ جنید اکبر صاحب کا جی ایک انٹرویو بڑا امپورٹنٹ تھا، اور وہ آج ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر انٹرویوز بھی دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ان کا ایک انٹرویو آپ نے سنا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جو اگر عارف علوی صاحب دستخط نہ کرتے تو شاید وہ آرمی چیف نہ ہوتے، ریٹائر ہو جاتے۔ تو یہ جنید اکبر کی پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر آنا اوبیسلی خان صاحب کی یہ حکمت عملی کا ایک نتیجہ ہے، ایک سلسلہ ہے جو ہمیں جنید اکبر صاحب نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ اگر عمران خان حکم دے تو ہم خیبر پختونخوا کی طرف آنے والے تمام راستے بند کر دیں اور وہاں مسلسل دھرنے دیں گے۔ میں پارلیمنٹ کا واحد ممبر ہوں جسے الیکشن کمیشن نے اس وجہ سے نوٹس جاری کیا کہ آپ کے ہر سال اثاثے کم کیوں ہو رہے ہیں۔ اگر عمران خان علی امین گنڈا پور سے ناراض ہوتے تو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹاتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا ویسے یہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یار اثاثے اگر کسی دے کٹ ہو رہے ہیں، آپ اس سے بھی سوال کریں یار تمہارے اثاثے بڑھتے کیوں نہیں ہیں، تو وہ بھی آگے سے کہنا کہ سر ہم تو اپوزیشن میں، ہمارے اثاثے کیسے بڑھ رہے ہیں؟ اثاثے تو صرف حکومت والوں کے، ان کے پیار کرنے والوں کے بڑھتے ہیں، ہم ان کے لیے قابل احترام بھی نہیں ہے، اور محبت تو خیر بہت دور کی بات ہے۔ ویورز، عمران خان کو بنی گالا شفٹ کرنے کے حوالے سے جنید اکبر نے کچھ کنفرمیشنز دی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے پاس آفرز موجود ہیں۔ انہیں پشاور کی آفر ہوئی، انہیں بنی گالا کی آفر ہوئی، انہیں باہر جانے کی آفر دی گئی۔ جنہوں نے سسٹم بنایا وہ چاہتے ہیں کہ اگلے 3 سال یہی چلے، اگر ہم نے احتجاج کیا تو پھر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یقینی طور پر ہماری جماعت بھی ڈرنے والے لوگ موجود ہیں۔ قائد عمران خان کی بحیثیت ایک وزیر اعظم پاکستان جو فرض تھا وہ انہوں نے خط لکھ کر ادا کیا۔ اب کسی کو اس کے پڑھنے میں دلچسپی ہے یا نہیں، یہ خان صاحب کے فرائض میں شامل ہیں۔ بالکل جی، آپ نے خط لکھا اور پاکستان کے لیے خط لکھا، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو لے کر چلنا چاہتے ہیں یا نہیں چلنا چاہتے،
یہ آپ کا آج جواب جو ہے وہ سیکیورٹی ذرائع سے آ گیا۔ ویورز، دوسری جو خبر ہے پاکستان میں، یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ میں نے آپ کو کچھ روز پہلے اور اس سے پہلے بھی میں آپ کو مسلسل آگاہ کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے تحریک چلانی چاہیے، شہباز شریف کرسی سے اترو، یہ نعرہ ہونا چاہیے آپ کا۔ اور آج جو گرینڈ الائنس اپوزیشن نے ترتیب دیا، اس سے یہی نعرہ لگایا گیا ہے۔ ویورز، ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر دن بدن بڑھ رہا ہے۔ امریکہ میں ہونے والی ڈیولپمنٹس یہ غیر معمولی نوعیت کی ہیں۔ اگر کوئی اپنی الیکشن کیمپین اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اقتدار کی کرسی تک کیسے پہنچانا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے عمران خان کی شخصیت سے اگر وہ کمپیئر کرتا ہے نا، تو جسٹ امیجن کریں اب وہ اس کرسی پر بیٹھ گیا ہے، اور اب وہ لوگ جو یہ پلان اور جس طرح سے اپنی پالیسیز کو میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچا رہے تھے، تو کیا ان پالیسیز پر عمل نہیں ہوگا؟ سر، یہ امریکہ ہے، پاکستان نہیں ہے کہ جہاں پر اعلانات کیے جاتے ہیں لیکن آپ کو وہ اعلانات پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنے اوپر جو پریشر ہے اسے شاید ریلیز کرے، شہباز شریف کی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر دے، اور ویسے بھی بھائی صاحب کی جو پرفارمنس ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ معیشت کہاں سٹینڈ کرتی ہے، ہمیں صرف نعرے ملیں گے، پریزنٹیشنز آپ کو یہ زیادہ سے زیادہ دکھائیں گے اور یا پھر افتتاح کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس حکومت کی کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ تو پھر پریشر کو کیسے ریلیز کیا جائے؟ یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پریشر کیسے ریلیز کرے گی؟ وہ شہباز شریف کی حکومت کو گھر بھیج دے یا اس کو ریپلیس کروا دے۔ تو یہ ایک واحد راستہ ہے کہ اس طوفان کو آپ روک لیں، اور یہ جو سونامی انقلاب کی شکل میں اٹھ رہا ہے، اس انقلاب کو روک لیں۔ اور اب یہ جو حکومت کے خلاف ایک گرینڈ الائنس بنا ہے، اچھا، اس میں نا کریڈٹ جاتا ہے اسد کیسر کو، یہ تمام لوگوں کو ماننا چاہیے۔ دوسری طرف سے شاہد خاقان عباسی صاحب، انہوں نے اپنی ایک الگ سے جماعت بنا لی، اور وہ بھی حکومت کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہے، اپنے قائد محبوب دوست کے خلاف اپنی آواز جو ہے بلند کرتے رہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر بات اسی وجہ سے کہا کہ وہ یس سر نہیں کر سکتے تھے، اور انہیں حکومت سے ہمیشہ اختلاف رہا، اپنی جماعت سے اختلاف رہا، اور انہیں اس پارٹی کو خیر بات کہہ دیا۔ پھر اس کے بعد آپ کو حامد رضا صاحب نظر آئیں گے، جنہوں نے قربانی دی، ان کی جماعت جس طرح سے عمران خان کے انہوں نے حوالے کی، اور پھر جو پورا ایک ایپیسوڈ ہوا، قاضی صاحب نے بلہ چھین لیا۔ حامد رضا صاحب کافی دیر سے خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں، متحدہ مجلس عمل، وہ بھی عمران خان کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے، اور اس اتحاد کے اندر بھی موجود ہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب، جو ماضی میں فضل الرحمان صاحب کے دوست نواز شریف صاحب کے بہت قریب تھے، اور نواز شریف صاحب نے تو خاص طور پہ ان کو پیغام بھی بھیجا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، اور یہ محمود خان اچکزئی ہیں جنہوں نے کہا تھا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ جا کر فلاں میجر سے مل لو اور ہماری بات ہو گئی ہے، تو اس جمہوریت کا ہم کیا کریں۔ یہ محمود خان اچکزئی کے الفاظ تھے۔ اسد کیسر، اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان کے سابق اور عمران خان کے بہت ہی قریبی دوست۔ یہ الگ بات ہے کہ اسد کیسر اور پرویز خٹک ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے تھے جب اسد کیسر صاحب نے تقریر نہیں کی، پریس کانفرنس نہیں کی، لیکن موجود تھے۔ پرویز خٹک نے اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے الگ کر لیا۔ تو یہ سب کچھ ہم نے اس ملک کے اندر ہوتے دیکھا، اور اب یہ تمام لوگ اکٹھے ہو کر پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے خلاف آپ کو اعلان جنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب اس اعلامیے میں کیا کہا گیا؟ اسد کیسر نے میڈیا سے گفتگو کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تمام جماعتوں سے ہماری ملاقات ہوئی، اور ہم نے ایک اعلامیہ مرتب کیا۔ ہمارا مقصد ملک میں آئین اور قانون کی سربلندی ہے۔ اسد کیسر کی رہائش گاہ پر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ اجلاس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ تمام جماعتوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ 8 فروری کے انتخابات دھاندلی زدہ تھے۔ حکومت فی الفور مستعفی ہو کر نئے انتخابات کا اعلان کرے۔ الیکشن کمیشن منصفانہ انتخابات میں ناکام رہا۔ چیف الیکشن کمشنر کی ریٹائرمنٹ کے بعد ذمہ داریاں کس مخصوص سوچ کی نمائندگی ہے؟ فوری طور پر مستعفی ہو، نئے الیکشن کے لیے غیر جانبدار اور بااختیار الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے۔ عوامی مینڈیٹ نہ رکھنے والوں کو اقتدار پر مسلط رہنے کا کوئی حق نہیں۔ مقاصد کے حصول کے لیے مشاورت کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو اعلامیہ پڑھا اور جس کے اوپر تمام جماعتوں کا اتفاق موجود ہے، ایک تو پیکا ایکٹ، اس کو فوری طور پر واپس لینے کی بات کی گئی، تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا، عوام کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے نمائندہ حکومت نہیں ہے، لہٰذا یہ گھر جائے، اور سیاسی جماعتوں کا جس طرح سے استحصال کیا جا رہا ہے اس کو بھی روکنا ہوگا، اور اب یہ تحریک جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے بعد کتنے اکٹھ ہوں گے، کتنی بیٹھکیں ہوں گی، اور فضل الرحمان صاحب اب آنے والے دنوں کے اندر
کس قسم کی سیاست کرتے ہیں. لائم لائٹ میں تو جی وہ آج بھی آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, بٹ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں اگر ان کا ساتھ ہو اور وہ میدان میں اس حکومت کے خلاف آئیں جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں, اگر وہ اکٹھے ہو گئے تو پھر اس حکومت کا جانا جو ہے وہ ٹھہر جائے گا. اور یہی ان کی حکمت عملی تھی جس کے اوپر وہ کامیاب ہو گئے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنے میں, اور یہ اسد کیسر صاحب عمران خان کے ویژن کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہے تھے. ایک چیز میں آپ کو لازمی یہاں پر اس کی نشاندہی کر دوں, فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بہت زیادہ ریزرویشنز آپ کی بھی ہیں, میری بھی ہیں. آج میں نے نا اسلام آباد میں کچھ جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں ان سے بات کی اور ایک ورژن ان کا جاننے کی کوشش کی کہ اسلام آباد کے اندر فضل الرحمان کے بارے میں کس قسم کی خبریں پائی جاتی ہیں اور فضل الرحمان صاحب کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. کیونکہ فضل الرحمان کے بارے میں وہ تمام لوگ جو ان کے مخالفین تھے پھر ان کے حق میں باتیں انہوں نے شروع کر دی, اب ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے. تو یہ بتاتے ہیں جی کہ جو کچھ پاکستان مسلم لیگ نون میں ہو رہا ہے نا وہی فضل الرحمان کے ہاں ہو رہا ہے, اور جو کچھ آصف علی زرداری اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں وہی فضل الرحمان اپنی آنے والی اگلی نسل کے لیے کر کے جانا چاہتے ہیں. فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ان کا ایک پرماننٹ حصہ ہو اور ان کے بعد ان کی جماعت کے اندر ان کے خاندان اور باقی جو لوگ ہیں ان کو ایک مقام ملے, اور یہ اب اپنے مروسی سیاست اور آنے والے کل کی فکر کر کے میدان میں آپ کو نظر آئیں گے. یہ ان کی آخری اننگ ہے اور اس اننگز کے اندر کتنا سکور کرتے ہیں اور کیا کچھ سیکیور کر پائیں گے, یہ ان کا بنیادی اس وقت جو ہے وہ مقصد ہے. آپ نے نواز شریف صاحب کی سیاست کے حوالے میں سن لیا, اور یہ ان کے گھر سے آواز آ رہی ہے کہ جناب دیکھیں وہ تو مائنس ہو گئے اور وہ گھر بیٹھ گئے اور اب وہ مریم کی سیاست کو یعنی اسے اسٹیبلش کر کے جانا چاہتے ہیں. اب پنجاب کے اندر جی ایک کمپین یہ چل رہی ہے کہ مریم نواز پنجاب میں بڑا اچھا کام کر رہی ہے اور پنجاب کو اس نے دیکھیں نیٹ اینڈ کلین کر دیا ہے. تو اس میں پنجاب میں جو لوگ ہمیں ریگولر سنتے ہیں, لاہور میں ہماری سب سے زیادہ یعنی نمبر 2 جو آڈینس موجود ہے جی, کراچی میں ہمیں سب سے زیادہ سنا جاتا ہے, پھر اس کے بعد انڈیا کے اندر بہت زیادہ لوگ ہمیں سنتے ہیں, وہاں سے بھی لوگ کمنٹس اپنے کرتے ہیں, آسٹریلیا, کینیڈا, نیوزی لینڈ, ڈنمارک, اس کے ساتھ ساتھ ہانگ کانگ. مجھے حیرانگی ہوئی کہ ہانگ کانگ میں بھی کوئی ہمیں سنتا ہے. تو لاہور میں جو لوگ موجود ہیں وہ ضرور بتائیں, یا اگر آپ کا تعلق پنجاب سے ہے تو بتائیں کہ مریم نواز کی کیسی کارکردگی ہے. اس کے اوپر ہم ایک چھوٹا سا کوئز بھی کر لیتے ہیں اور ایک سروے بھی کر لیتے ہیں جو لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں, کیونکہ انہوں نے کرنا یہ نواز شریف سے آ کر بیٹی کی تعریفیں کرتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور تاکہ انہیں مکمل طور پہ اسٹیبلش کیا جا سکے. اور دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب کوششیں کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کی جو حکومت ہے وہ گھر چلی جائے اور بیٹے کو کسی طرح یہ موقع مل جائے کہ وہ ملک کا وزیر اعظم بن جائے. تو سر یہ کوششیں ہو رہی ہیں. شہر اقتدار کی یہ خبر ہے کہ فضل الرحمان کا آنا وہی راستہ وہ اختیار کیے ہوئے ہیں جو آپ کو نواز شریف یا آصف علی زرداری صاحب آپ کو نظر آئیں گے. پھر یہ ہماری آج کی نشست تھی. کامران مرتضیٰ صاحب کی بھی گفتگو اس میں بڑی ریلیونٹ ہے جسٹس منصور کے حوالے سے, اور پھر انہوں نے جو ایک جملہ کہا یہ میں آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 26ویں ترمیم سے پہلے بھی تاثر دیا کہ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. ہمیں کہا گیا کہ پینل والی بات پر مان جائیں, چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے. پہلی بار پارلیمانی کمیٹی میں پتہ چلا کہ چیف جسٹس کوئی اور ہوں گے. تو جسٹس منصور صاحب کے ساتھ ہاتھ نہیں ہوا, باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا ہے. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, اللہ نے کے بعد.